اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا بندگی رب ضروری ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، اول تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں فرمایا ہے۔ بچہ آتا ہے تو آپ پوچھتے نہیں ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں بچہ آیا کیوں ہے۔ ماں باپ بس اس کے ظاہر جسے کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، اس کے وزن کو دیکھتے ہیں، اس کی پھر دیکھتے ہیں کس کی شکل پہ گیا ہے، دادا ہے، نانی ہے، نانا ہے، بچہ شکل بیچارے کا نا، بس یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ وزن کم ہے، یہ دودھ نہیں لے رہا، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، یہ سارے بس آپ ظاہر اس بچے کے ظاہر میں کھو گئے۔ حالانکہ وہ تو ایک روح ربانی ہے جو ابھی آیا ہے نیا اور 10-15 سال اس کو لگیں گے، ذمہ داریاں ابھی اس پہ نہیں ہیں، اور اس سے پوچھ گچھ بھی نہیں ہے، قلم اٹھا لیا گیا ہے، بچے پہ قلم نہیں چلتا۔ تو ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ہم کیوں ہیں، یہ بھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ہیں کون۔ تو جب آپ اپنے آپ ہی سے واقف نہیں ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے کچھ۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کا اپنے اوپر یقین نہیں ہے تو آپ کو کسی چیز کی اب ضرورت بھی محسوس نہیں ہوگی، جو بھی روحانی تقاضے ہیں یا جو بھی ہیں، کیونکہ آپ تو اپنے آپ ہی کو نہیں جانتے۔ آپ تو بس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں یا خفا ہو رہے ہیں، یا اپنے مالی حالات پہ پریشان ہیں کہ خدا پاک اصل ہے پیدا کرم۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا، نیستی دا بس لگی دلے رب ہو رہے یار دا بس چل کی، ساری آپ کی توجہ جو ہے وہ ظاہر پہ ہے۔ تو اس کا دیکھیں، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو آپ کی ترقی مشکل ہے، آپ کی ناکامی لازمی ہے۔ آخرت پہ تو ہمارا ایمان ہے ہی نہیں ویسے، یعنی آپ دیکھیں کہ 1% بھی نہیں ہے آخرت کے واقع ہوگی، میں دوبارہ زندہ ہوں گا، یا حساب کتاب ہوگا، یا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ ان چیزوں پر ہمارا 1% یقین نہیں ہے، اور یہ تو ہم کہتے تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے اعمال سے ایسا لگتا ہے۔ توجہ آپ اس پہ دیں گے، اس چیز پر دیں گے جس پر آپ کا یقین ہوگا۔ آپ دیکھ لیں، ہمارے بعض لوگوں کا اوڑھنا بچھونا صرف ظاہری مفادات ہے۔ کیا ہے؟ ظاہری مفادات۔ بس یہ میرے مسائل ہیں، یہ مسائل ختم ہو جائیں، بس ہم میری پانچوں پیر گھی میں ہوں گی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، میں یعنی اس بات یہ اس پہ آپ مزید بھی آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھئی میں ہوں کون؟ تو یہ جاننا ازحد ضروری ہے۔ آپ اپنے آپ کو جو اگر نہیں پہچانے تو بس بات ہی ختم ہوگی۔ ایک مشین ہے، اس کے استعمال اور اس کے فائدے کو آپ نہیں جانتے تو اس سے تو آپ فائدہ نہیں لے سکتے۔ ایک مشین ملٹی پرپز مشین پڑی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہے ملٹی پرپز، آپ وہ مشین جانتے ہی نہیں ہیں، نہ اس کا فائدہ جانتے ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں، نہ اس کا استعمال جانتے ہیں، تو مشین سے آپ کام لے لیں گے؟ لے لیں گے؟ کام نہیں لیں گے۔ آپ جانتے نہیں ہیں مشین ہے کیا۔ انسان بڑی چیز ہے، اور اس میں جو چیز ہے وہ کسی مخلوق میں نہیں ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ ہم تو مسجود ملائکہ ہیں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون۔ جب انسان پیدا ہوا اور تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب یہ آیت کو ذرا آپ دیکھیں، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون،
اس انسان کو تمام فرشتوں نے بلکہ سب فرشتوں نے، ایک تو ملائکہ جمع ہے، پھر کلہم لگا دیا. اب کلہم جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ نہیں ہے، جو سب سے مقرب فرشتہ ہے؟ بتائیے. میکائیل علیہ السلام ہے، اسرائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل علیہ السلام ہے. فسجد الملائکۃ کلہم. آپ تو مسجود ملائکہ ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے سجدے کا؟ نہیں پتہ. آپ تو ایک مٹی کا ڈھیر اس کو سمجھتے ہیں. آپ کی تو یعنی ہماری نظر تو صرف ظاہر پر ہے، باطن پر ہماری نظر نہیں ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. ایک چیز کی حقیقت کو آپ فراموش کر دیں تو پھر یا اس کے فائدے کو یا نقصان کو، تو پھر آپ اس کے فائدے یا نقصان سے بچ نہیں سکتے، یعنی فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. ایک چیز کا یعنی ایک ہیرا مثال کے طور پہ آپ کو مل گیا، پہاڑ پہ کہیں گئے اور ایسی جگہ گئے جہاں کوئی گیا نہیں تھا، وہاں ایک بڑا پتھر تھا، بس تھوڑا سا وہ چمک وغیرہ تھی اس پہ، کوئی تراشا تو نہیں گیا، بڑا پتھر. تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کہا یار پتہ نہیں اب کیا کروں گا اس کا، پھینک دیا اس کو. کوہ نور کا ہیرا سنا ہے آپ نے؟ اس وقت کہاں پہ لگا ہوا ہے؟ برطانیہ کی ملکہ کے تاج میں لگا ہوا ہے کوہ نور کا ہیرا. اور فرض کر لیں کہ اس کا وزن جو ہے 250 گرام ہے، یعنی 1 پاؤ کا ہے. فرض کر لیں، ہیرے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں چلیں، لیکن وہ ہیرا آپ کو جو ملا تھا وہ 1 کلو کا تھا. کتنا؟ 1 کلو. اب یہ جو کوہ نور ہے اس کی مالیت کروڑوں پاؤنڈ ہے مثال کے طور، تو 1 کلو کا کتنا ہوگا؟ وہ اربوں میں پھر جائے گی کہ نہیں؟ آپ نے مٹی کا ڈھیر سمجھ کے اس کو پھینک دیا، یار چلو بھوک لگی ہے کہیں چل کے کھانا کھاتے ہیں، اس کو کیا کرنا ہے. تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھیں اور اس کو ہم نے ایک مٹی کا ڈھیر سمجھ کے پھینک دیا ہے. کوئی قدر ہی نہیں ہے، اپنی بھی قدر نہیں ہے. آپ کو اپنی قدر نہیں ہوگی تو آپ اللہ کی قدر بھی نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی پہچان ہی نہیں ہے تو اللہ کو آپ کیا پہچانیں گے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک سوچنے والی بات ہے، اور یہ عام ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. اور آپ دیکھ لیں یعنی کیا ہو رہا ہے اس معاشرے میں، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا ہو کیا رہا ہے، کن باتوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور جو دین والے ہیں وہ کن باتوں میں انہوں نے ہمیں الجھایا ہوا ہے. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کے سامنے کون حق بیان کر رہا ہے اور کون آپ کو باتوں میں اور قصے کہانیوں میں الجھا رہا ہے. آپ کن لوگوں کی قدر کر رہے ہیں، اور ان باتوں کو تو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا. یہ ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں کی اس میں دلچسپی بالکل ہی نہیں ہے. اور 2 کان اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں ہمیں اس لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے بات سنیں گے اور دوسرے سے نکال دیں گے. کوئی فائدہ کوئی ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ایمان کا کوئی ذائقہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. یہ بات بھی ہے. بات کرتے ہیں ایک وقفے کی بات ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.